السلام علیکم فرینڈز۔ سردیاں بہت تھوڑے عرصے کے لیے ہمارے ملک میں آتی ہیں، لیکن جب آتی ہیں تو کافی شدت سے وہ سردی کا موسم آتا ہے۔ تو سردی کے موسم میں صحت مند رہنے کے لیے چند ایک احتیاطی تدابیر ہیں جن کو اگر ہم استعمال کریں تو ہم صحت مند بھی رہتے ہیں اور کسی قسم کے موسمی اثرات سے ہم متاثر بھی نہیں ہوتے اور تمام موسمی اثرات سے بچے رہتے ہیں۔ اور ان سب احتیاطی تدابیر کو استعمال کر کے ہم گرم، محفوظ اور پروڈکٹیو رہتے ہیں اپنے کام کرنے کی جگہ پہ، اور اپنی زندگی میں سستی کا شکار ہم نہیں ہوتے۔ چلیں آئے دیکھتے ہیں۔ پہلی تجویز یہ ہے کہ کمروں کے اندر گیس ہیٹروں کا استعمال نہ کریں، کیونکہ اگر گیس ہیٹر کھلا رہ جائے کہ اس میں سے گیس کی لیکیج ہو جائے تو آپ کے کمرے میں آکسیجن ختم ہو جاتی ہے اور بندوں کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ کوئی دھماکہ بھی ہو سکتا ہے۔ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے لوگ شروع میں پہلے بے ہوش ہوتے ہیں اور پھر فوت ہو جاتے ہیں، ڈیتھ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے بہت سارے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے یا جب بھی آپ سونے لگیں، یہ یقین کر لیں کہ آپ نے ہیٹر کا ویلو بھی بند کر دیا ہے اور ہیٹر کا پلگ بھی آف کر دیا ہوا ہے آپ نے، تو تاکہ بہت ساری قیمتی جانیں ہم اس طریقے سے بچا سکتے ہیں۔ عموماً بے احتیاطی ہوتی ہے، لوگ وائل کھلا چھوڑ دیتے ہیں، تو اس وجہ سے جب گیس آتی ہے تو پھر لیکیج ہوتی ہے اور سفوکیشن سے بندے مر جاتے ہیں۔ سردیوں میں عموماً لوگوں کو پیاس کم لگتی ہے، کیونکہ پانی کا جسم سے پسینے کے ذریعے سے نقصان ہونا کم ہو جاتا ہے، پسینہ کم آتا ہے لوگوں کو یا آتا ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے لوگ جب پانی کم پیتے ہیں تو پھر ان کے اندر پانی کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پانی کی کمی کے نتیجے میں خون گاڑھا ہو جاتا ہے اور پھر دل کو اسے جسم میں پش کرنے کے لیے زیادہ زور لگانا پڑتا ہے، تو اس طرح بعض اوقات ہارٹ اٹیک بھی ہو جاتا ہے، اور اس سے آپ کی سکن بھی ڈیمیج ہوتی ہے پانی کی کمی کی وجہ سے، اور جسم سے فالتو مادوں کا اخراج بھی صحیح طرح سے نہیں ہو پاتا۔ لوگ سستی کا شکار ہو جاتے ہیں سرد موسم کی وجہ سے، اور کسی قسم کی ایکٹیویٹیز جو کہ پہلے وہ کرتے ہوتے ہیں انہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی ایکسرسائز کرتا ہے، کوئی واک کرتا ہے، کوئی جم وغیرہ اگر جاتا ہے، تو سردیوں میں وہ سستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اگر عام آدمی جو کوئی پہلے یہ ایکٹیویٹیز نہیں کرتا تو سردیوں میں اسے خصوصی طور پہ یہ کرنا چاہیے، تاکہ اس کا جسم ایکٹیو بھی رہے اور جسم سے فالتو مادے کو تھوڑا بہت پسینہ آنے کی صورت میں خارج بھی ہو سکیں۔ اور واک اور اس ایکسرسائز سے آپ کے جسم کا نظام بھی بڑا رواں رہتا ہے، اور سستی تو ہوتی نہیں ہے لیکن آپ کا جسم ایکٹیو رہتا ہے۔ ایک آپ اس کو انرجی کو اپنی کنزیوم کراتے ہیں تو پھر باڈی بھی اچھے رسپانس کرتی ہے اور آپ کو فریشنس کا احساس رہتا ہے اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے۔ صحیح کھانا کھائیں، زیادہ ویجیٹیبلز کھائیں، گوشت کھائیں، اور یہ جو پھل آتے ہیں سٹرس فروٹس جیسے کہ مالٹا ہے، فروٹر ہے، موسمی آتے ہیں، اس طرح کی چیزیں وٹامن سی ہمیں پرووائڈ کرتی ہیں، اور یہ ہمارے جسم کے قوت مدافعتی نظام کو بھی مضبوط کرتی ہیں۔ تو سردیوں میں عموماً لوگ خوراک کے معاملے میں تھوڑے لاپرواہ ہو جاتے ہیں، اور ویسے بھی میں تو اکثر کہتا رہتا ہوں کہ گل ویلے دی تے پھل موسم دا۔ تو جو بھی اس سیزن میں، سردیوں کے سیزن میں جو بھی پھل آپ کو میسر آتے ہیں آپ ان کو کھائیں۔ عموماً ہم لوگ یہ مہنگا سستا دیکھ کے یہ موسمی پھلوں کو اگنور کر دیتے ہیں، ایسا ہرگز نہ کریں، اپنے جسم کا خیال رکھیں۔ اگر آپ کو کوئی کھانسی وغیرہ آ رہی ہے تو اپنے چہرے کو اچھی طرح سے کور رکھیں، تاکہ آپ کے جو بھی جراثیم ہیں وہ دوسروں تک نہ جا سکیں۔ یہ منہ کو ڈھانپنے کا ایک آسان طریقہ بتایا گیا ہے کہ آپ اپنی کونی میں اپنے ناک اور منہ کو چھپا لیں۔ اس طرح سے یہ عموماً جب لوگ چھینکتے ہیں تو وہ منہ کے آگے تو ہاتھ یا رومال رکھ لیتے ہیں، لیکن ناک کھلا رہ جاتا ہے اور وہاں سے کوئی نہ کوئی جو ہے نا بخارات یا اس طرح سے چھینکیں دوسروں کی طرف جو ہے نا جراثیم منتقل ہو جاتے ہیں۔ یہ طریقہ بہت افیکٹو ہے، جب بھی آپ کریں اس طریقے سے چھپائیں اپنے منہ کو۔ اپنے ہاتھوں کو بار بار دھوتے رہیں صابن کے ساتھ، اور اچھی طرح پانی سے ہاتھوں کو مسل کے دھوئیں۔
ہاتھوں کو دھونے کا بھی ایک پورا طریقہ کار ہے، جس طریقے سے ہر اینگل سے ہاتھ کے جراثیم صاف ہو جاتے ہیں، وہ طریقہ کار بھی آپ سے کسی اگلے آنے والے ویلاگ میں شیئر کریں گے۔ عموماً ہم لوگ بس ہاتھوں کو صابن ملتے ہیں اور اس کے بعد مسلتے نہیں ہیں ان کو، تو اس نہ مسلنے کی وجہ سے مختلف جگہوں کے اوپر جراثیم سٹک ہوئے رہ جاتے ہیں، تو صحیح طرح سے ہاتھ کلیئر نہیں ہوتے۔ تو ہاتھوں کو جب بھی دھوئیں اچھی طرح رگڑ کر مل کر دھوئیں، تاکہ تمام جراثیموں سے یہ پاک ہو جائیں، اور اگر کہیں سے کوئی جراثیم آپ کو لگ بھی گئے ہیں تو وہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ نہ ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔